فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا ھل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ صدق اللہ العظیم۔ آج وہ کشمیر ہے محکوم و مجبور و فقیر، کل جسے اہل نظر کہتے تھے ایران صغیر۔ سینہ افلاک سے اٹھتی ہے آہ سوزناک، مرد حق ہوتا ہے جب مرعوب سلطان و امیر۔ کوہ کے دامن میں بے دردی یہ داستاں بے دردی یہ ایام کی، کوہ کے دامن میں کہہ رہا ہے دہقان پیر، آج وہ قوم نجیب و چرب دست و تر دماغ، ہے کہاں روز مکافات ہے خدائے دیر کی۔ میں سب سے پہلے اپنا حسیب جمال صاحب کی نظامت کا شکریہ اور پھر میرے والد گرامی قبلہ مرحوم تحسین جعفری صاحب کا ذکر کیا، اور جناب حاجی سید رضوان حیدر رضوان صاحب کے ہم شکر گزار ہیں کہ انہوں نے یہ کتاب لکھی، ہمیں موقع ملا کہ دو چار لفظ کہیں۔ اور بڑے نامور لوگ قیوم طاہر صاحب جیسے بڑے ممتاز شاعر دانشور تشریف فرما ہیں، ہمارے بزرگ دوست کے فرزند ارجمند جناب تشریف فرما ہیں حضرت لون صاحب۔ اور بات یہ ہے کہ یہ کوئی ووٹ لینا نہیں ہے کہ ہزاروں کا مجمع جمع ہو اور جاہل سیاستدان تقریر کھانک رہا، یہاں ایک ایک آدمی ہزاروں پہ بھاری ہے۔ نصرت صاحب تشریف فرما ہیں، ہمارے تنویر حیدر صاحب تشریف لائے۔ میں مختصر طور پہ اس گفتگو کو دو تین حصوں میں تقسیم کروں گا، نہایت مختصر، یعنی جتنا ہو سکتا مختصر بات کروں گا۔ پہلے تو میں رضوان صاحب کی اجازت سے یہ بات کروں گا کہ رضوان صاحب اور یہ ہمارے ساجد قریشی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، تو ساجد قریشی صاحب نے جب ملاقات ہوتی ہے تو یہ ذکر کرتے ہیں میرے والد گرامی تحسین جعفری صاحب کا، اور اپنے تلقات کے وہ جب میرے والد، میں عرض کروں میں دو چار لفظ اپنے خاندان کے بارے میں بات کر کے کشمیر کی آزاد کشمیر ہماری خدمات، پھر میں آتا ہوں رضوان صاحب پر، اور پھر آخر میں کہ مسئلہ کشمیر کیا ہے، نوجوان نسل کو پتہ ہونا چاہیے۔ میرے والد محترم تحسین جعفری صاحب ہفت روزہ کشمیر وزارت اطلاعات و انفارمیشن منسٹری آف پاکستان، اس کے وہ 15 سال انٹر رہے، جس میں قیوم صاحب بڑے نامور شاعر یوسف ظفر صاحب پہلے ایڈیٹر تھے، راز مراد آبادی ایڈیٹر تھے۔ تو ہمارا ایک خاندانی کمٹمنٹ جو ہے، میں اکثر تقریر میں کہتا ہوں کشمیر بات ہوتی ہے کہ بھائی کشمیر پہ بہت لوگوں نے لکھا ہے اور لکھ رہے ہیں، کیونکہ یہ کلمی جہاد ہے، یہ بھی کرنا ہے۔ ابھی مجھے بڑی حیرت ہوئی، چند دن پہلے میں روزنامہ دنیا میں ایک دوست کا نام نہیں لیتا، دوست ہیں، کالم پڑھ رہا تھا، کہنے کہ جی اور جی کشمیر پہ لوگ لکھ رہے ہیں جی، اس سے کیا نکلے گا؟ اب بتائیے جی، کالم نسکال ہے بھائی، جہاد بالقلم، جہاد باللسان، جہاد بالسیف، جہاد کی بھی اقسام ہیں۔ تو ایک رائٹر جو صاحب قلم ہے یا اہل قلم ہے تو وہ قلم استعمال کرے گا نا، جو صاحب سیف ہے وہ لڑ رہا ہے، انشاءاللہ کشمیر کے اندر جہاد قائم ہے، اللہ کے فضل سے ہوگا جہاد انشاءاللہ۔ زبانیں تیغی کھولے گی عقدۂ کشمیر، حفیظ رندی کا مصرع پڑھ رہا ہوں، جس کا بھی کسی نے پڑھا بھی ہے کہ ایک پہلو یہ بھی ہے کشمیر کی تصویر کا، یہ حفیظ رندی کے شعر ہے۔ اب میں عرض کر رہا ہوں کہ قبلہ والد محترم ایڈیٹرشپ کے علاوہ پوچھ تھا، ان کی بڑی مشہور کتاب ہے قیوم طاہر صاحب کشمیری میں شاعری، جس میں بہت انقلابی کلام ہے کشمیر پر۔ اور ہمارے جو یہ
فولکلور ہیریٹیج ہے. انہوں نے کشمیر کی لوک کہانیاں، شاعری، انقلاب پر بھی قبلہ والد محترم کی کتاب بڑی جامع کتاب ہے، 400 صفحے کی کتاب ہے. کشمیر لوک روایات کا جو کہ ان کو تو یاد ہے، میں تو نام بھی بھولا تھا. میرے بڑے بھائی میجر شیخ جعفری صاحب کی بڑی مشہور کتاب ہے کشمیر ہمارا ہے، شاعری کا مجموعہ. وہی فقیر کی 2 کتابیں، دی پلائٹ آف کشمیر انگریزی میں سب سے پہلے انہوں نے شائع کی، کشمیر لبریشن سیل جنرل طارق نظامی تھے اس وقت کشمیر لبریشن سیل کے میرپور والے، وہ بھی پوچھ میں میرے والد صاحب کے شاگرد رہے ہیں. یہ نوجوان بچے سن کے خوش ہوں گے کہ وکلاء بھی بیٹھے ہوئے ہیں کہ سردار ابراہیم خان دا فرسٹ پریزیڈنٹ، سردار قیوم خان جن کا میں ایڈوائزر رہا 5 سال، سردار سکندر حیات میرے والد کے شاگرد، یہ تینوں میرے والد کے پنج سے شاگرد ہیں. تو مجھے یہ اعزاز حاصل ہے. It's a point of prestige and pleasure for me. ابھی یہ آپ نے ذکر کیا 5 اگست 2019 کے بعد کیا کیا، الحاق ضم کر دیا، ریووک کر دیا سارے کانسٹیٹیوشن انڈیا کا، کشمیر کا 370 35A انلمنٹ. اس پہ جو میں نے کتاب لکھی ہے کشمیر انڈر سیج، یہ دونوں انگریزی کتابیں جو ہیں بعد میں نیشنل بک فاؤنڈیشن ہمارا جو ایجوکیشن منسٹری کا ادارہ ہے انہوں نے شائع کی ہے. بلکہ کشمیر انڈر سیج کے تو 3 ایڈیشن شائع ہو چکے ہیں قیوم صاحب، فارنس کو دی جاتی ہے. شاعری کا جہاں تک تعلق ہے، میں کہتا ہوں بھائی شعلہ کشمیر جب میں ایڈوائزر تھا تو 92 میں شائع ہوئی، اردو، پرشین، پنجابی، کشمیری 4 زبانوں میں. پھر گاش کہتے ہیں کشمیر لائٹ کو، روشنی کو، میری کشمیری کی شاعری کا مجموعہ ہے. تو 8 کتابیں تو میرے گھر سے شائع ہوئی ہیں. اب رضوان صاحب نے جو کتاب شائع کی، اس پہ جو میں نے مختصر سا نوٹ لکھا وہ یہ کتاب ادبی تبصرے جو زندہ دوستوں کے دیباچے لکھے گئے، وہ بھی بڑی محبت ہے، نیشنل بک فاؤنڈیشن نے شائع کی پچھلے سال. ٹھیک، اس میں جو میں نے ان پر 2 صفحے لکھے وہ شامل ہیں جو بھی پڑھ کے آپ نے پڑھے اپنے اسیب جمال صاحب نے، اور یہ مجھے خوشی ہوئی کہ اس کتاب میں بھی آپ نے شامل کیا ہے اس کو. اب جہاں تک شاعری میں کشمیر کا تصوف، محبت، انقلاب کی باتیں ہیں، تو جو لوگ کشمیری زبان جانتے ہیں وہ حبہ خاتون کو جانتے ہیں جو کہ یوسف چک بادشاہ کہہ لیں آپ کشمیر کا، اس کی بیوی تھی. دا ٹیسٹامنٹ آف ٹروتھ میری انگریزی کتاب میں باقاعدہ ایک چیپٹر میں لکھا ہوا ہے بخاتون پر. لیل دید کوشروس، لیل دید آپ جانتے ہیں. پھر موجودہ زمانے میں مہجور کاشمیری ہے، عبدالاحد آزاد ہے، ان لوگوں نے کشمیر کی آزادی پہ بہت لکھا ہے. یہ رضوان صاحب اسی آزادی کی شاعری کی زنجیر کی کڑی ہیں، جو سلسلہ یہ زنجیر کا ٹوٹا نہیں ہے، یہ جہاد بالقلم ہے. ابھی آپ نے دوستوں سے سنا کہ اس کتاب میں کرب کشمیر، اب ظاہر ہے دا پین آف کشمیر کہہ لیں آپ اس کو، دی ایگونی آف کشمیر کہہ لیں، واٹس ایور یو وانٹ ٹو نیم اٹ. یہ کرب ایسے نہیں ہے، میں آپ کو قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں، اپنا رضوان عطیہ صاحب خدا کی ذات گواہ ہے. میں جب جوانی کی بات ہے شعلہ کشمیر لکھ رہا تھا کہ اس میں تھا کہ شعلہ کشمیر میری سوچ کا شہکار ہے. میں کئی بند لکھتے وقت جس طرح بچے روتے ہیں رو رہا، یہ بند ایسے نہیں لکھے گے، خدا کی قسم بتا رہا ہوں آپ کو. میری والدہ محترمہ جب کشمیر سے والد صاحب کے ساتھ پونچھ سے ہجرت کر کے آئیں تو سارا خاندان وہی رہ گیا. یقین جانے ہم بچے تھے تو میں دیکھتا کشمیری میں والدہ اکثر کچھ گنگناتی روتی رہتی. all the time she kept on crying and weeping. ہم بچے تھے پریشان، کچھ سمجھ نہیں آتی، والدہ کچھ کشمیری میں پڑھتی رہتی ہیں تو روتی رہتی ہیں.
تھوڑا سے بڑے ہوئے سمجھ آئی کہ وہ کبھی اس زمانے کے ٹیلی فون زیادہ نہیں تھے کہ خط آ گیا جی والدہ کہ والد صاحب کا انتقال ہو گیا. ابھی مجھے یاد ہے کہ اچانک ہی خط آیا، ابا جی پڑھ کے رونے لگے، پتہ چلا تو میری والدہ فرش پہ نا کہ یوں میں طاہر صاحب خدا کی ذات گواہ ہے، ہم جان رہے ہیں کشمیر کا کر ہمیں کوئی کیا بتائے گا. تڑپ رہی تھی، رو رہی تھی، تڑپ رہی تھی. لون صاحب تو کشمیر کا کرب ہمیں پتہ ہے، پاکستانی کو بھی پتہ ہے، لیکن برا نہ منائے آپ. پاکستانی شاید آ گیا کشمیر کی، پاکستانی میں شاید ہم سے زیادہ کرب ہے. پاکستانی جو جنگ ماری لڑ رہے ہیں نا، پاکستانی لڑ رہے ہیں نا. لیکن بھائی بات ہے جس کو لگتی ہے، جس کو ضرب لگتی ہے، درد اسی کو ہوتا ہے نا. بات ہم نے اپنی طور پہ دیکھی نا زمین پر. ناٹ دا پوائنٹ. تو میں آپ کو ایک بات بتاؤں، مجھے پرائم منسٹر نے کہا کہ فلانا عہدہ آپ کو دیتے ہیں، 22 گریڈ کی پوسٹ تھی. تو میں نے کہا مجھے کوئی کام دینا ہے تو کشمیر پہ دے دیں، مجھے تنخواہ بھی نہ دیں، کشمیر کا یہ میرے حوالے کریں. ہمارے پرائم منسٹر جو ہیں ان کی تو بیچاروں کی سنوائی کوئی نہیں ہے کشمیر پر بھی. صدر قیوم کا میں ایڈوائزر رہا 5 سال. یہ شاجد صاحب ملاقاتیں کرتے رہے، رضوان صاحب سے ملاقاتیں ہوتی رہیں. تو اپنی بساط کے مطابق نیشنل انٹرنیشنل لیول پہ بھی جو وقت ملا دورے کرنے کا، تقریریں کرنے کا، لکھنے کا، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ کشمیر کی ہماری بنیادی طور پہ پالیسی غلط ہے. اب میں نام نہیں لیتا کیونکہ بڑی سنجیدہ باتیں ہیں، گورنمنٹ کی باتیں ہیں. اب ذاتی طور پہ ابھی دیکھیں اس وقت جو جنرل ہیں ہمارے جنرل عاصم منیر صاحب، وہ ہمارے فیملی فرینڈ ہیں. میری کتاب جو ابھی چھپی ہے نا انڈیپینڈنٹ آئیڈیاز، میرے انگریزی مضمون نیشنل بک فاؤنڈیشن پچھلے سال شائع کی، تو اس پر سارا اس پورا بادشاہ جنرل صاحب نے لکھا ہے، اور میری اقبال پر کشمیر پہ خدمات کی کھل کے تعریف کی ہے. اب میں زیادہ گہری باتیں کرنے کے بجائے آپ کو یہ بتاؤں، جنرل باجوہ آپ کی سیاسی اختلاف ہے نا جی، جو مرضی ہو، وہ گارڈن کار سے میرے شاگرد تھے اور کشمیر پہ مجھ سے مشورہ کرتے تھے. میں پریس میں کہہ رہا ہوں سب. ایک دفعہ انہوں نے جنرل اس کو ISI کے چیف کو کہا جعفری صاحب سے میٹنگ کرو، فیض کو. تو ہماری میٹنگ ہوئی، تو میں نے عرض کیا کہ یہ باتیں ہیں کشمیر پہ، یہ باتیں ہمیں کرنی پڑیں گی. آپ سن کے حیران ہوں گے کہ کشمیر پر جو سفارتی ہمارا محاذ ہے نا جی، بالکل فارغ ہے. میں کئی دفعہ تقریر میں کہتا ہوں، اگر پاکستان کی کسی ایمبیسی میں ایک پمفلٹ کشمیر پہ مجھے دکھا دے، جو سزا دینی ہے مجھے دے دو. بھائی یہ انٹرنیشنل وار ہے، یہ تو سفارت خانے ہی نہیں لڑیں گے. میں ذاتی طور پہ لندن میں ایران میں کانفرنس میں گیا ایڈوائزر ٹو پرائم منسٹر. یہ سفیر ہے، یہ ادھر پھر سیکٹری بھی بنا خارجہ کا، وہ کیا دین اس کا نام ہے، وہ سفیر تھا. مجھے کہا جعفری صاحب یہاں ایمبیسی کا کوئی ذکر نہ کریں پریس کانفرنس میں، وی ہیو نتھنگ ٹو ڈو ود کشمیر. ہمیں حکومت کی طرف سے کشمیر پہ کوئی انسٹرکشن نہیں ملی. یہ سفیر کیا رہا، وی ہیو نو پالیسی ایٹ آل. کشمیریوں کو مروا دیا ہے، جوان بچیاں ریپ کروا دی ہیں، گینگ ریپ کروا دی ہیں. تو یہ بڑے نازک معاملات ہیں، ان پہ بڑی احتیاط سے بات کرنی پڑتی ہے. لیکن ایک بات میں آپ کو بتاؤں، یہ جب تک ہم شاعر ادیب دانشور زندہ ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ بین الاقوامی طور پہ ہم اپنے قلم سے کشمیر کا جہاد و جنگ لڑتے رہیں گے. باقی یہ بات ہے کہ حکومتوں کی کیا پالیسیاں ہیں. ابھی چلے میں بات کر دیتا ہوں آپ سے. پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب، آج کے جو بات کہتا ہوں نوٹ کر لیں، میں کہتا ہوں وہی بات سمجھتا ہوں جس سے حق نہ ابلۂ مسجد ہو نہ تہذیب کا فلسفہ. یہ ہمارے
ابھی بیت المال کے چیئرمین بنے ہیں شاہین بٹ صاحب نے، خالد شاہین بٹ، یہ میرے ذاتی دوست ہیں. یہ ابھی 6 سال یہ سینیٹر ہیں نون لیگ کے. بیسیکلی یہ ان کا بہت بڑا ریسٹورنٹ ہے وہاں اپنا نیو یارک میں، مین ہیٹن میں، کشمیر ریسٹورنٹ. بڑا مخلص آدمی ہے، ہمارے دوست ہیں. خود ہی کشمیر پہ ایک کمرہ وقف کیا ہے اپنی طرف سے ہی. پرانے بٹ اور کشمیر کے ان کے دل میں درد ہے. اور یہ شریف برادران جب بھی جاتے ہیں امریکہ میں پریس کانفرنس کھانے اسی کے ہوٹل میں ہوتے ہیں. تو میں 2-4 دفعہ شریف صاحب آئے ہوئے تھے، شہباز شریف صاحب، تو انہوں نے کہا یار جاوید صاحب میں جب ایڈوائزر تھا تو آتے تھے دونوں بھائی، تو میں صدا کیوں یہ بیٹھ کے کھانا کھاتے باتیں کرتے. تو ہماری یاد اللہ ہے پرانے ان سے دوستانہ. سیاست سے آ کے بات کر رہا ہوں. تو ایک ملاقات میں نے ان کو پلائٹ کشمیر دی. میں نے کہا وہ آپ تیاری کر رہے ہیں، یہ 10-15 سال کی بات ہے بھائی، مجھے پتہ ہے حکومت کا معاملہ چل رہا ہے. تو یہ کشمیر پر آپ تو خود کشمیری ہیں، جب آپ کو دوبارہ حکومت ملے جس کے لیے تیاری ہو رہی تھی تو کشمیر کی طرف توجہ کرنی ہے. تو انہوں نے مجھے کہا کہ انشاءاللہ بیٹھیں گے آپ سے مشورہ کریں گے. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمیں اپنی ملک کی لڑائیوں سے نہیں فرصت ملتی، کشمیر پہ کیا پالیسی بنائیں گے؟ ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچ رہے ہیں. دس از نو وے. پاکستان مضبوط ہوگا تو کشمیر کا فیصلہ ہوگا. یہ پاکستان کے سیاستدان جو ہیں ان کو کوئی دلچسپی نہ پاکستان میں ہے نہ کشمیر میں. یہ ان کی ان فائٹنگ جس کہتے ہیں نا survival, the tussle, war between what? Pelf and power. یہ ساری حکومت حاصل کرنے کی جنگ لگی ہوئی ہے. حکومت کیوں حاصل کی جاتی ہے؟ دولت، پاور کا نشہ. تو میں تو دعائی کرتا ہوں رضوان صاحب، یہ آپ نے جو لکھا ہے یہ چیزیں نسل در نسل آگے جاتی ہیں، اور یہ صدقہ جاریہ اس کو کہتے ہیں، کیونکہ یہ جہاد بالقلم ہے، جہاد بالقلم ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ کشمیر کے، جیسے میں علامہ اقبال کو بہت شدید، انہوں نے بہت باتیں، اب میں اقبال اور کشمیریات تو بات نہیں کرتا، بلکہ دی میسج آف اقبال 2 سال پہلے میری کتاب شائع کی ہے اقبال اکیڈمی لاہور نے. تو اس میں اقبال کی فلاسفی پہ چیپٹرز میں ہے. قیومتہ صاحب ایک چیپٹر ہے اقبال اینڈ کشمیر. تو ہم کشمیر کو نہیں بھولے، اللہ کے فضل سے نہ بھولیں گے. باقی حکمران آئے ہیں، ان کے اپنے اپنے کام ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ پاکستانی قوم جس طرح کشمیریوں کے ساتھ ہے تو محسوس ہوتا ہے کہ کشمیر از ریئلی not only the lifeline of Pakistan, but Kashmir is also the integral part of Pakistan. Thank you very much.